بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہے قرآن۔ قرآن کا مطلب کیا؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ بار بار سن کے ہم بار بار تھک گئے ہیں۔ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطلب ہے پڑھنا۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا۔ یہ کیا ہے؟ اس کا لنگوسٹیکل میننگ ہے، لغوی مطلب۔ لغوی مطلب کیا مطلب؟ لغوی مطلب کا لنگوسٹیکل میننگ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ نماز کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں نماز کا مطلب دعا۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں نماز سنتے ہی؟ 5 وقت کی نماز جس میں آپ کھڑتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، یہ ہم سوچتے ہیں۔ یہ جو دوسرا آپ سوچے یہ کیا ہے؟ اس کا ٹیکنیکل مطلب ہے، شرعی مطلب ہے۔ تو کسی بھی لفظ کے اسلام میں 2 قسم کے معنی ہیں۔ ایک اس کا لنگوسٹیکل میننگ، ایک اس کا کیا ہے؟ لنگوسٹیکل میننگ، یعنی لینگویج میں اس کا مطلب کیا ہے، زبان میں اسے کیا کہتے ہیں۔ ایک دوسرا مطلب شریعت نے اسے کیا مطلب دیا۔ حج ہے، حج کا مطلب کیا؟ حج ہے بھائی، حج کا مطلب کیا ہے؟ حج کا مطلب لنگوسٹیکلی، لغوی اعتبار سے عربی زبان میں محنت کرنا۔ محنت کرنے کہتے ہیں حج۔ لیکن ہم کیا ہے؟ محنت کرنا سوچتے نہیں۔ حج بولے تو کیا سوچتے؟ احرام مان لے کے مکہ جانا، اس کے بعد مینا جانا، عرفہ جانا، مزدلفہ جانا، یہ کام سب حج سمجھتے ہیں ہم۔ تو پہلا جو آپ سمجھے تھے وہ کیا ہے؟ لنگوسٹیکل میننگ، لینگویج میں اس کا مطلب۔ دوسرا اسلام نے اسے ایک مطلب دیا ہے، اسلام نے اسے ایک مطلب دیا ہے۔ تو ہر لفظ کے اسلام میں، ہماری شریعت میں 2 مطلب ہے۔ ایک اس کا عربی زبان میں مطلب، دوسرا اس کا شریعت میں مطلب۔ شریعت میں، ہماری شریعت میں اس کا مطلب۔ بس سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اور مزید ایکسپلین ضرور؟ ٹھیک ہے۔ تو قرآن جو ہے اس کا لنگوسٹیکل میننگ ڈکشنری کھول کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں کہا جائے گا پڑھنا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو حفظ کرنے کی جلدی میں اپنے ہونٹوں کو تیزی سے مت ہلاؤ، ہم آپ پر اس کو پڑھیں گے، ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ پر پڑھیں۔ انا علینا قرآن، ہم پر یہ چیز واجب ہے کہ ہم آپ پر پڑھیں۔ اسے لفظ ادھر کیا استعمال ہوا ہے؟ قرآن۔ ثم ان علینا بیانہ، ہاں اس کے بعد ہم اسے آپ کو سمجھائیں گے۔ تو ادھر پڑھنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ قرآن۔ تو قرآن کا بیسک مطلب کیا ہے؟ لنگوسٹیکل مطلب کیا ہے؟ پڑھنا۔ لنگوسٹیکل مطلب کیا ہے میرے دوستو؟ پڑھنا۔ شریعت نے اسے کیا مطلب دیا ہے؟ ہماری شریعت میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ڈیفینیشن ہے۔ کیا ڈیفینیشن؟ کلام اللہ، القرآن هو کلام اللہ المنزل علی محمد رسول اللہ المتعبد بتلاوته۔ 3 چیزیں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسپیچ آف اللہ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ پہلا نقطہ پن دو بھائی، ان کو دے دیے۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سا مطلب ہے؟ فتح کون سا مطلب ہے؟ یہ بولو کیا مطلب ہے؟ شریعت کا مطلب۔ شریعت کا مطلب۔ شعیب، اس کا ڈکشنری کا مطلب کیا ہے قرآن کا؟ ریڈ، پڑھنا، ٹو ریڈ۔ شریعت میں اس کا مطلب کیا ہے؟ 3 پوائنٹس ہیں اس کے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اسپیچ آف اللہ،
اللہ کا کلام. کیا مطلب اللہ کا کلام؟ اللہ نے اسے کہا ہے، اسے بولا ہے. اللہ نے اسے بولا ہے. یہ کیا ہے؟ سب سے پہلا نقطہ. تو اس سے کون سی چیز نکل گئی جسے اللہ نے نہیں کہا؟ جسے اللہ نے نہیں کہا وہ چیز کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے. جسے اللہ نے کہا وہ کیا ہے؟ قرآن. بات سمجھ میں آئی؟ کون سی چیز اللہ نہیں کہا ہے؟ قرآن کے علاوہ سب کیا ہے؟ اللہ نے نہیں کہا ہے. جو چیز اللہ نے نہیں کہی وہ قرآن نہیں ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نہیں کہا ہے وہ اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ جسے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے. جیسے حدیث، سیرت، تاریخ، انگلش لینگویج، عربی کے علاوہ جتنے بھی لینگویج جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ سب کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے. قرآن کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے بولا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اسپیچ ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ ہی کی بات. لیکن آپ کا نام کیا؟ ولید نے کہا قرآن نہیں ہوگا. تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ہے میرے دوستو قرآن. اسے کون سی چیزیں باہر نکل گئی؟ جو قرآن نہیں ہے وہ سب باہر چلی گئی. اسے کون سی چیز سب سے پہلے نکل گئی؟ جو قرآن نہیں ہے. اس میں سے سب سے پہلے کون سی نکلی؟ دوسرے آسمانی کتابیں جس میں انسان کی باتیں داخل ہو گئی. تورات اللہ کا کلام ہے. اب نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام پر جب نازل ہوئی اللہ کا کلام ہے. لیکن اب اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں انسان کی بات داخل ہو گئی، خلط ملط ہو گئی، معلوم نہیں کہ کون سا انسان کا ہے کون سا اللہ کا ہے. جو چیز مکس ہو گئی، کرپٹ ہو گئی، وہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی. کرپشن نہیں رہنا. انجیل ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن اس میں بھی کیا ہے؟ کرپشن ہے. تو قرآن نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، باہر چلے گا. زبور ہے، دوسرے کتابیں ہیں جس میں جو اللہ کے کلام کے ساتھ دوسرا کلام مکس ہو گیا تو جب اسے اللہ کا کلام نہیں کہیں گے آپ. نہیں اس میں ہو سکتا ہے تو کون سا ہو سکتا ہے نہیں معلوم. اسی لیے وہ اللہ کی کتاب میں اللہ کی بات نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. تو جو چیز آج تک محفوظ ہے، اللہ کی بات جیسے نازل ہوئی ویسے محفوظ ہے. اور کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، جیسے نازل ہوئی ویسے ہی ہے. تو ساری دنیا میں ایک ہی کتاب ہے جسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کی بات، ورڈز آف گاڈ، اسپیچ آف اللہ. کون سی ہے؟ قرآن. تو یہ پہلا نقطہ ہے. یہ نقطے میں پورے آسمانی کتابیں نکل گئی، پوری آسمانی کتابیں نکل گئی. حدیث نکل گیا اور حدیث قدسی نکل گیا. ابھی انشاءاللہ آپ سنیں گے حدیث قدسی کیا ہے. سمجھے آپ؟ تو قرآن کیا ہے؟ پہلا نقطہ اللہ کی بات. دوسرا نقطہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی. جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. القرآن speech of God, speech of Allah revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ دوسرا نقطہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. نازل ہونا شرط ہے، نازل ہونا شرط ہے. انشاءاللہ بعد میں سنیں گے کہ کیسے نازل ہوئی، اس کی تفصیل کیا ہے، انشاءاللہ بعد میں سنیں گے. اب صرف ہم کیا قرآن کیا ہے وہ جان رہے ہیں، قرآن کیا ہے وہ سن رہے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی بات نازل ہوئی، نازل ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا، وہی کے ذریعے سے
جو جبرائیل لے کر آئے. وحی کی کتنے اقسام ہیں انشاءاللہ کل دیکھیں گے ہم. وحی کیا ہے اس کے تعلق سے ہم کل دیکھیں گے. تو دوسرا نقطہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا، وہ ہے قرآن. تیسرا نقطہ ہے جس کا پڑھنا عبادت ہے، المتعبد بتلاوتہ، اس کا پڑھنا ثواب ہے، پڑھیں گے ثواب ہے، پڑھیں گے زبان سے الفاظ ادا کریں گے ثواب ہے. زبان سے الفاظ کو ادا کریں گے ثواب ہے. الف لام میم بولے، الف کے لیے 10 نے کیا، لام کے لیے 10 نے کیا، میم کے لیے 10 نے کیا، پڑھنا ثواب ہے. تو یہ 3 نقطے ہیں قرآن کی تعریف میں، قرآن کے ڈیفینیشن. یہی قرآن ہے جو کیا ہے، اللہ کی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد اس کا پڑھنا ثواب ہے، اس کا پڑھنا ثواب ہے. اسے اچھی طریقے سے لکھ کر اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے، آگے آئیں گے باتیں. اچھا، قرآن کے چند نام، کیا کیا نام ہے قرآن کے؟ اچھا، نام کس لیے ضرورت، نیمز آف قرآن کی ضرورت ادھر کیا ہے، کس لیے ہے؟ سنت صحیح بات بتائے. کسی بھی چیز کو پہچاننا ہے تو اس کے نام جاننا ضروری ہے. ایک آدمی کا ڈیفینیشن جو ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کب پورا ہوگا؟ جب نام پوچھیں گے. آدمی گورا ہے، اونچا ہے، موٹا ہے، تو دیکھ لیا آپ ان کا نام کیا ہے. جب تک نام معلوم نہیں ہوگا ان کا آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگا. آدمی مشہور ہو جائے تو نام زیادہ ہوتے ان کے، نہیں فلاں آدمی مشہور ہو جائے نام زیادہ ہو جاتے، سامنے 1-2 میٹر نام، پیچھے 1-2 میٹر، یہ بڑے بڑے نام ہوتے، مشہور ہو گئے. جتنے مشہور ہیں اتنے نام زیادہ. نہیں، ایک لوگ ایک انداز سے ان کو بلاتے. انسان میں خود ہے یہ. تو اسی لیے جو چیز زیادہ مشہور ہو جاتی اس کے نام زیادہ ہوتے. سب سے زیادہ مشہور کون ہے؟ ہاں، اللہ. اسی لیے اللہ کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں. جو آدمی سب سے زیادہ مشہور ہو جاتا، سب سے زیادہ استعمال میں ہے، سب سے زیادہ لوگ اسے پہچانتے ہیں، سب سے زیادہ اکوینٹائنڈ ہے، اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں. جی، اسپیشلی عربی زبان میں یہ ان کے پاس رواج ہے کہ جو چیز مشہور ہو جائے اسے کئی نام دیتے ہیں. ہر علاقے والے، ہر گلی نکڑ میں اس کے ایک نام ہوتے ہیں، مشہور ہو جائے تو چیز. سمجھے آپ؟ اسی لیے دیکھیے آپ، مکے کے کئی نام ہیں. مکہ ہم جانتے ہیں، ایک ہے بکہ، ایک ہے البلد الامین، ایک ہے البلد، جی، ایک ام القرا، قرا. ایسا مکے کے نام ہے کیونکہ مشہور بستی تھی ان لوگوں کے پاس، عربوں کے پاس، تو کئی نام دے دیے. اس کے بعد مدینہ مشہور ہوا تو اسے کئی نام دے دیے، الطیبۃ الطیبہ، طابہ، طیب، یثرب، المدینہ، المدینہ نبویہ، کئی نام ہیں. تو عربوں کے پاس خوبی ہے کہ جو چیز مشہور ہو جاتی کئی نام دیتے اسے. تو قرآن کے جو ہے کئی نام ہیں کیونکہ مشہور ہو گیا تو اس کے کئی، اور قرآن کے اندر خود اس کے کئی نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے کئی ناموں سے یاد کیا ہے. ایک سب سے بڑا نام کیا ہے؟ القرآن. اس کے بعد دوسرا نام کیا ہے؟ الذکر. ذکر، ذکر کیا ہے؟ ذکر. ہاں. تیسرا ہے الکتاب، انا انزلنا الیک الکتاب، کتاب. 14 ہے تنزیل، تنزیل من حکیم حمید. تنزیل نام ہے قرآن کا. ایک نام کیا ہے؟ تنزیل ہے. کتنے نام ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اور کون سے نام ہیں قرآن کے؟ الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الفرقان. اور کیا نام ہے قرآن کے؟ ہاں، سبع مثانی، وہ سورہ فاتحہ کے لیے خاص. اور کیا نام ہے؟ ایسا نام ہے. اب بیان، نور، تبیان، یہ سب کیا ہے؟ قرآن کے صفات ہیں. قرآن اس کے ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر بیان ہے، اس کے اندر ایکسپلینیشن ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ ایکسپلینیشن ہے. کتاب کھول کر پڑھیں گے آپ کے پورے مسائل اس کے اندر ایکسپلین کیے گئے ہیں. تو اسے بیان کہا جاتا ہے. اسے نور بھی کہا جاتا ہے. یہ ایٹریبیوٹ ہے، نیم نہیں. نور کیا ہے؟ کہ اس کتاب کے اندر آپ کی زندگی میں جو اندھیریاں چھا گئی ہیں یہ کتاب نور لے کر آتی ہے.
سے ایک ایٹریبیوٹ ہے. اور اس کے بعد اور اس کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ ہدا ہدایت. اس کے بعد قرآن سے شفا کہا ہے, شفا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. رحمت اس کا ایٹریبیوٹ ہے, اس کے اندر شفا ہے, اس کے اندر رحمت ہے. یہ سب قرآن کے ایٹریبیوٹس ہیں جی. اچھا, سوال نمبر 4, قرآن کیا ہے آپ نے جان لیا. قرآن کیا چیز ہے آپ نے جان لیا, اور قرآن کے بارے میں آپ سنتے رہیں گے, لیکن مختصر اس کی جو ہے تعریف, اس کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گیا. کیا ہے, کیا ہے؟ سب سے پہلا اللہ کا کلام ہے, اللہ کی بات ہے. اللہ کی بات ہے جب کہیں گے تو جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے سب نکل گئی, یہ تو ہم نے سن لیا. اس میں سے سب سے پہلے ہے حدیث قدسی, جو کیا ہے قرآن نہیں ہے, جو کیا ہے قرآن نہیں ہے. اس کے بعد نمبر 2 میں ہے حدیث, نمبر 2 میں ہے حدیث. اس کے علاوہ دوسرے کئی چیزیں جس سے ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کیا ہے جو شریعت سیکھنے بیٹھے ہیں, شریعت کے تعلق سے جانتے ہیں, تو ہمارے احاطے میں قرآن یعنی اللہ کی بات حدیث ہو سکتی ہے یا پھر حدیث قدسی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہمارے شریعت سے اس کا تعلق ہے, لیکن اللہ کی بات نہیں ہے. اللہ کی یہ بات نہیں ہے تو یہ کیا ہے قرآن نہیں ہے. تو قرآن جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی بات ہے تو حدیث قدسی اور حدیث باہر نکل جاتے ہیں, حدیث قدسی اور حدیث باہر نکل جاتے ہیں. اور حدیث قدسی کیا ہے؟ ہاں, حدیث قدسی کیا ہے آپ سنیں. حدیث قدسی حدیث کی کیٹیگری میں ایک کیٹیگری ہے جسے کہتے ہیں حدیث قدسی, اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ اللہ نے ایسے کہا ہے. حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے. جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا, اے لوگوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا. میں نے اپنے اوپر اپنے آپ پر کسی کو ظلم کرنا اپنے اوپر حرام قرار لیا. میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا, تم بھی آپس میں ظلم مت کر لو. یہ کیا ہے حدیث قدسی, مسلم کی روایت ہے. اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کہہ رہا ہے. یہ ہے حدیث قدسی. اچھا, حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ جو بھی بات صحیح سند کے ساتھ, یا پھر جو بھی کام, یا پھر کوئی کسی بھی قسم کا اقرار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ریلیشن پیدا کرے, منسوب کر دے, یہ حدیث ہے. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ بات, جو بھی بات یا پھر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ریلیشن کرنا, اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریلیٹ کر کہنا. میں کہتا ہوں مثال کے طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ مت بولو, یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. میں بولا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جھوٹ مت بولو, یہ کیا ہے؟ حدیث نہیں ہے. حدیث ہے نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کا ریلیشن کہاں پر نہیں ختم ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہیں ہوا. تو اگر آپ کوئی بات یا پھر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ریلیشن پیدا کر دیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کر دیں, وہ کیا چیز ہے؟ حدیث ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں لوگوں کے پاس اہتمام ہی نہیں ہے, جو بھی وہ بول دیتے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کو ہی نہیں, بول کے انہوں اپنی طرف سے چنواتے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں آخری زمانے میں سونا جو ہے لوہا بات کریں گا,
جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں اپنے طرف سے کیا کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں. کیوں یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس کی اہمیت نہیں معلوم. کیونکہ جب آپ کون سی بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں گے، ریلیٹ کریں گے، وہ حدیث بن جاتی ہے. حدیث بن جائے تو آپ کو حوالہ دینا ہے، آپ کو ریفرنس دینا ہے. ہر بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہے صحیح حدیث ہو نہیں سکتی، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. جھوٹ کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جیسے جھوٹی حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں بینگن زیادہ کھاؤ، بینگن کھانے سے آپ کا عقل پختہ ہوتا ہے. جھوٹی حدیث ہے، ایک حدیث جھوٹی حدیث ہے کہ بینگن کھاؤ، بینگن کھانے سے آپ کا دماغ پختہ ہوتا ہے. ایک جھوٹی حدیث ہے، کتابوں میں موجود ہے. یہ حدیث ہے، ہاں حدیث ہے، کیونکہ ریلیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن جھوٹی ہے، الگ بات ہے. جھوٹی حدیث ہے، ہم نہیں قبولیں گے. لیکن جب کہنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ریلیشن کر دے تو حدیث ہے وہ. کیونکہ جو بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن کر دے وہ حدیث ہے. آدمی کی احتیاط کرنا ہے، آدمی کو اسے غور کرنا ہے، کہنے سے پہلے سوچنا ہے، کہنے سے پہلے اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا ہے. احتیاط کرنے کے بعد کہیں کہ بھائی یہ حدیث ہے. چپکے ہمارے گھر میں نانی بولے، نانا بولے، بڑے بڈھے آدمیاں بول کے اپنے طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کے نہیں ہوگا، حدیث میں نہیں چلتا ہے. یہ احتیاط کرے آدمی، بغیر علم کے اس پہ بات نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ جو بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ریلیشن کریں گے وہ حدیث بن جاتی ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ جو بھی چیز یا پھر کام آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریلیٹ کیے وہ حدیث ہے. آپ بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیرس گئے، حدیث ہے؟ حدیث ہے لیکن جھوٹی ہے. کیوں؟ ریلیشن پیدا ہوگا نہیں. ڈیفینیشن کیا ہے حدیث کا؟ کہ آپ کسی بھی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ریلیشن پیدا کریں تو حدیث ہے. یہ احتیاط کرے آدمی. جو آدمی جانتے بوجھتے جھوٹ بولے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ایسا آدمی جہنم میں رہے گا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، حدیث میں ہے. کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی مجھ پر کوئی بہتان باندھے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ جہنم میں رہنے کے لیے تیاری کر لے. بڑی خطرناک وعید ہے. تو اسی لیے آدمی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ کہے، ریلیٹ کرے، تو اس کے تعلق سے معلومات ہو، علم ہو، تو اس کے بعد اس کا ریلیشن کرے. سمجھے آپ؟ تو جو بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریلیٹ کر دے وہ چیز حدیث ہو جاتی ہے. یا پھر وہ قول ہو، بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، یا پھر آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یا پھر آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا، یہ بھی حدیث ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گھوڑ پھوڑ کھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خاموش رہ گئے، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خاموش رہ گئے، حدیث ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز پوچھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اقرار کر لیا، وہ بھی حدیث ہے. تو حدیث کے 3 قسم ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی قول منسوب کرنا، کوئی بات ریلیٹ کرنا، یا پھر کوئی کام ریلیٹ کرنا، یا پھر کوئی ایونٹ ریلیٹ کر کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا ہو، سب حدیث ہے. سمجھے آپ؟ تو اس لیے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے حدیث نقل کرتے وقت، حدیث پر بات کرتے وقت آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، 100 مرتبہ غور کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا چاہیے. جی ایسے ہی جو بھی آئے منہ میں بکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے میرے دوستو حدیث. حدیث کا ڈیفینیشن کیا ہے جو آپ نے سنا؟ بات، کام یا پھر اقرار، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ریلیشن پیدا کر دیا گیا ہو. کہنے والا یہ کہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، ایسا کیا، ایسا اقرار کیا، وہ حدیث بن جاتی ہے. وہ چیز کیا بن جاتی ہے؟ حدیث بن جاتی ہے. یہ ہے حدیث میرے دوست. حدیث میں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ صحابی یہ کہیں گے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہتے ہوئے سنا.
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یا پھر یہ کہیں گے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا. یا پھر صحابی یہ کہیں گے کہ فعل فی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوتے وقت یہ کام کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کون کریں گے؟ صحابی کریں گے؟ نہیں، صحابی کریں گے. اچھا، بخاری مسلم یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں کیا کیسے کنریکشن کریں گے؟ ان کے پاس کیا اٹھا کی ڈال کے ریکشن کر دیں. بخاری کیا کریں گے؟ اب بخاری میں ایک حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ صحابی نے ایسا کہا. اب بخاری کب پیدا ہوئے؟ صحابی کے 200 سال بعد پیدا ہوئے. انہوں کیسا بول سکتے کہ بھائی صحابی ایسا کرے بول کے؟ ہاں ہاں، بخاری ویسا نہیں بولیں گے، ہمیں سمجھ لیں گے. تو بخاری صاحب بولتے ہوئے بخاری اللہ کا سے نہیں بولیں گے. بخاری کیا بولیں گے؟ بولے تو میں نے میرے استاد سے سنا جن کا نام اسحاق بن راہوے، اسحاق بن راہوے ان کے استاد سے سنا، ان کا نام جو ہے علی المدنی، علی المدنی ان کے استاد سے سنا جن کا نام تھا ابراہیم العامش، ابراہیم عامش ان کے استاد سے جن کا نام تھا انس بن مالک، انس بن مالک سے سنا. اب ہمیں اتنا سب پڑھ نہیں سکتے، اس لیے کیا ہے آپ کی کتابوں میں کاٹ کے صحابی سے کاٹ دیتے، سند کاٹ کے اتنا پڑھو بس میں اتنا پڑھو سمجھے تو بہت کافی ہے بول کے کاٹ دیتے. ورنہ آپ اصل بخاری اٹھا کے دیکھیں گے تو حدیث کے سامنے سند ہوگی. بخاری کہیں گے کہ میں نے میرے استاد سے سنا، میرے استاد ان سے سنے، وہ ان سے سنے، وہ ان سے، ان صحابی سنے، صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے. ایسے ہی حدیث ہوگی، یہی حدیث ہے، ہر حدیث ایسے ہی ہوتی ہے. لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے کیا کر کیسے چھاپتے ہیں؟ بخاری سے پورا کنیکشن کاٹ کے صرف صحابی کا بولتے ہیں عام یوسیج میں آنے کے لیے، ورنہ ایسے نہیں ہوتی حدیث. حدیث انشاءاللہ ہم اس کورس کے بعد حدیث پر ایک کورس چلائیں گے جس میں بتائیں گے کہ حدیث کیسے ہوتی ہے. لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لیجئے کہ جو بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا ریلیشن ہو وہ کیا ہے؟ حدیث ہے. تو حدیث میں عام طور پر کیا ہوگا؟ حدیث اٹھا کر دیکھیں گے، کتاب کھول کر دیکھیں گے تو بات صحابی پر ختم ہوگی اور صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کریں گے. ایک حدیث آ کے تابعین پر ختم ہوئی، تابعین یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا. کیا ہے؟ حدیث قبول نہیں کریں گے، حدیث ضعیف. کیوں؟ صحابی مس ہیں، سمجھے آپ؟ تو اس لیے جو ہے جو بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے حدیث کی کتابوں میں کیسے ہوگا؟ صحابی نے ایسا کہا بلکہ ہوگا. یہ ہے حدیث، جنرل حدیث. لیکن حدیث قدسی میں کیسا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کریں گے اللہ سے. جیسے عام حدیث میں کون روایت کرتے ہیں؟ صحابی روایت کرتے ہیں. حدیث قدسی میں کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کریں گے. کس سے؟ اللہ سے. راوی کون ہے حدیث قدسی کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون روایت کریں گے؟ صحابی روایت کریں گے. لیکن حدیث قدسی میں راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خالی حدیث میں، جنرل حدیث میں راوی کون؟ صحابی. قرآن میں کون راوی؟ قرآن میں کون راوی؟ قرآن کو راوی کی ضرورت نہیں، قرآن کو راوی کی ضرورت نہیں. راوی کی ضرورت کسے ہے؟ حدیث کو ہے. قرآن کو راوی کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیوں؟ اس میں ڈاؤٹ نہیں. حدیث میں ڈاؤٹ ہے تو ہم چیک کر دیں. کون بولے بھائی جی؟ تمہیں بولے نہیں، کون بولے بولو. حدیث میں اس زمانے میں کیا تھا؟ قرآن میں نہیں، سب کو حفظ ہے قرآن میں. قرآن میں کوئی چینج نہیں کر سکتا، اسی لیے قرآن میں راوی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو یاد ہے، کوئی چینجز نہیں. لیکن حدیث میں اس زمانے میں لوگ کیا کہے؟ من گڑھ قصے بولتے تھے. جو بھی آیا بزنس ویک ہے، بزنس کا نام لے کے حدیث بول دیتے تاکہ بزنس اچھی چلے. بریانی نہیں چلتی ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریانی کھاؤ بولے، وہ ایک بورڈ ڈال دیتے، اس کے بعد لوگ خوب کھاتے. جی اس لیے ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے غلط سلط کہتے تھے. اور بعض لوگ نادان بھی پیدا ہو گئے. کیا نادان؟ اچھا بولے رہیں گے نہیں،
اتنا بولے وہ بولے گی نہیں، وہ بھی بول کریں گے اتنا بولے وہ بھی بولے رہیں گے، وہ بھی بولے رہیں گے. بھائی ایسے نادان قسم کے لوگ بھی پیدا ہو گئے. تو اس وقت علماء کیا بولے، نہیں نہیں یہ ایسے کام کریں گے تو حدیث کی حفاظت نہیں ہوگی. تو جو بھی حدیث بولتا چیک کر دے. منیر بولے نہیں، بول لے حدیث تمہیں بولو، تمہیں کہاں سنے، کون جی بولا تم نے، انہیں بولتے ان کے پاس آپ چیک کر دے، تم نے کون جی بولا، انہیں بولتے میں ان کے پاس سے سنا. اس طریقے سے جن سے باتیں سنی گئی سب کو حفاظت کر لیتے. کیوں؟ چیک کریں گے انہوں صحیح کیا، منیر بولے نا انہوں صحیح، ان کے استاد عبد القادر بولے نا انہوں کیسے آدمی، انہوں بزنس مین کمرشل امام کی نہیں، ان واقع اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کی، یہ سب چیک کرتے جائیں گے. اس میں کون سی بھی صحیح نہیں ہے حدیث بھائی نہیں لیں گے. اسی لیے روایت کی ضرورت، راوی کی ضرورت پڑتی ہے. بات میں آئی کیوں راوی کی ضرورت ہے؟ چیک کرنے کے لیے، سند چیک کرنے کے لیے یہ بات صحیح ہے نہیں ہے چیک کرنے کے لیے راوی کی ضرورت ہے. راوی کو دیکھیں گے آپ، اچھا آدمی ہے، صحیح آدمی ہے جی، بھولتا نہیں ہے، اچھا ذہن ہے، وہ کریکٹ صحیح ہے، اس کے اوپر کے آدمی کو چیک کرو. چیک کرتے ہوئے جائیں گے، سب صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے انشاءاللہ. لیکن قرآن کی اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن ایسے ہی محفوظ ہے، اسے راوی کی اس کی ضرورت نہیں ہے. کوئی قرآن کا نام لے کے گھڑ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ سب کو قرآن حفظ ہے. آج کے جیسا نہیں، ہم نے بڑی مشکل سے آخری کے پارے کے 4 صورتیں اچھی طریقے سے یاد ہوگی، لیکن کبھی پڑھانے کھڑا دے اس میں بھی غلطیاں ہوگی. جی یہ ہماری حالت ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں ہر گھر میں حفاظ تھے، ہر گھر میں بچہ بچہ قرآن رکھتا تھا. تو قرآن میں کوئی گھڑ نہیں سکتا، چانس ہی نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی بغداد آیا، ایک یہودی بغداد آیا. وہ کہتا ہے کہ میں بغداد آنے سے پہلے بعض یورپین کنٹریز گیا، وہاں جا کے میں کیا کیا، بائبل لے کے مارکیٹ میں گیا، جا کر بولا کہ لوگوں یہ بائبل ہے، تو لوگ مجھ سے بائبل خرید دیے. حالانکہ بائبل میں اپنی کئی باتیں ایڈ کیا. اس کے بعد یہودیوں کے علاقے میں گیا، وہاں جا کر میں تورات بیچا، اس میں کئی چیزیں میں اپنے طرف سے ایڈ کیا. ماشاءاللہ اچھا سیلس ہوا جی، جو بھی لکھا سیلس کر کے پیسے کما لیا. لیکن بغداد آ کے مارکیٹ میں قرآن بیچا جس میں کئی چیزیں ایڈ کیا. بیچ رہا تھا، کئی لوگ مجھے خوب مارے کیونکہ اس میں ایڈ نہیں کر سکتے. بچے کو معلوم ہے کہ اس میں کیا ہو جائے گا، کوئی ایک ہفتہ چینج ہے تو معلوم ہو جائے گا جی. اب جیسے ہم سورہ فاتحہ، سب کو یاد ہے سورہ فاتحہ. اب میں سورہ فاتحہ بولوں کہ الحمدللہ رب العالمین، اب کیا میں نے قرآن ایسا نہیں ہے. آپ جو پڑھ رہے ہیں قرآن نہیں ہے. ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں عالمون نہیں ہے، عالمین ہے. مار کر بولیں گے آپ، چیک کرنے کی ضرورت ہے نہیں. گھر میں جا کر قرآن دیکھ لے گا تم بھائی سورہ فاتحہ میں عالمون ہے کیا، اس میں دوسرا پرنٹنگ ہے اس میں عالمون ہے کیا، نہیں. آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ عالمین ہی ہے، اس میں چینج ہو نہیں سکتا. تو اس طریقے سے قرآن یقینی تھا لوگوں کے پاس، اس لیے اس کی راوی کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن حدیث کا مسئلہ ویسا نہیں تھا. حدیث میں جھوٹ بھی آ جاتے تھے، اس میں جو ہے لوگ دھوکہ بھی دیتے تھے، نادانی سے کئی چیزیں بھی ایڈ کر دیتے تھے، لا علمی کی وجہ سے کئی چیزیں اس میں اضافت کر دیتے تھے. تو اسی لیے اہل علم نے روات کا ایک سلسلہ قائم کیا اور اس کا ایک الگ علم پیدا کیا، جس کے ذریعے سے علم کو جو ہے چھانچتے ہیں، حدیث کو چھانچتے ہیں اور اس کے بعد صحیح حکم لگاتے ہیں. تو قرآن کو روایت کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن کیا ہے آپ نے جان لیا. حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث ہے لیکن اس میں راوی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ریلیشن ہوگا اور راوی کون ہیں گے؟ صحابی ہوں گے. یہ قرآن، یہ حدیث قدسی اور یہ حدیث، کیا فرق ہے قرآن حدیث میں اور قرآن حدیث قدسی میں؟ کیا فرق ہے لکھ لیجیے. سب سے پہلا فرق، وقت ہو گیا، کل دیکھیں گے انشاءاللہ، کل دیکھیں گے، ابھی دیکھیں گے نہیں، وقت ہوگا انشاءاللہ کل دیکھیں گے. کل انشاءاللہ ہم یہ آخری سوال کو فل کریں گے انشاءاللہ. علم کیا ہے؟ آپ کا نام؟ کلیم اللہ. علم کیا ہے کلیم اللہ؟ لیٹ آیا لیٹ نہیں آیا کل سے، ہاں لیٹ اللہ کے لیے نہیں آیا. الیاس سے بولیے علم کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ شعیب جیسے چیز جاننا ویسے چیز جانا کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ مجھے. ہاں جو جیسی چیز اس کی ریالٹی ہے ویسا جاننا، یہ علم.
اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ یعقوب. اس کا اپوزٹ کیا ہے بولیے؟ جہالت، جہل. اس کے کتنے قسم ہیں جی؟ کتنے قسم ہیں؟ 3. بہت زیادہ سمجھ گیا. آپ بولو وسیم، کتنے قسم ہیں اس کے؟ کیا ہے؟ جہل امراض، جہل بسیط پہلے، اس کے بعد جہل مرکب، جہل بسیط، جہل مرکب. اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ بہت مصیبت کی چیز ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا ہے جہل بسیط؟ سب بولیے، جہل بسیط، جہل مرکب. جہل بسیط کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ ابھی بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ سمیت مجیب. ہاں احسنت. اس کے بارے میں جان دیں. یہ کیا ہے؟ جہل بسیط. یہ ڈینجر نہیں ہے. دوسرا قسم جہل مرکب، وہ ڈینجر ہے. پرویز اس کی مثال بولو جہل مرکب کی. بغارہ کھانے کو بریانی سمجھنا جی، بغارہ کھانے کو بریانی سمجھ کے کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ جہل مرکب جی. تو یہ ہے جہل بسیط، یہ ہے جہل مرکب. اچھا، اس کے بعد قرآن کیا ہے؟ 3 نقطے ہیں. اللہ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، اور اس کے بعد اس کا پڑھنا ثواب ہے، اس کا پڑھنا ثواب ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث ہے لیکن اس میں راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. حدیث کیا ہے؟ جو بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ریلیشن ہو جائے وہ حدیث ہے، اور اس میں راوی کون ہوں گے؟ صحابی ہوں گے. یہی آج ہم سنیں. انشاءاللہ باقی جو ہے کل کے مجلس لے کے رکھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.